ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کو پامال کیا جا رہا اور دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ کیا اسلام میں کوئی گنجائش بنتی ہے اس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مومنوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہیں اور مشرک ہیں۔ آج اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو افغانستان کے ساتھ کن ملکوں کی سپورٹ افغانستان کو حاصل ہے؟ جو اس پوری صورتحال کا اگر آپ تجزیہ کریں، اس کو دیکھنا چاہیں، تو یہ تو دنیا کے سامنے ہے کہ ہندوستان کی سپورٹ افغانستان کو کس درجے کی اور کس لیول کی حاصل ہے۔ تو یہ مشرکین کی سپورٹ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، پھر دوسرے نمبر پر امریکہ کی طرف سے جو فنڈ افغانستان کو مل رہے ہیں، آپ ابھی جا کے گوگل پہ سرچ کریں اور لکھیں کہ یو ایس کی جانب سے 2024 میں، 25 میں، 23 میں کتنے ملین ڈالر افغانستان کو فنڈ دیا گیا ہے اور کس کس مد میں دیا گیا ہے، تو آپ کے سامنے گوگل پر ان کی آفیشیل ویب سائٹس پہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی 2024 کا میں دیکھ رہا تھا 760 ملین ڈالر افغانستان کو 2024 میں دیے گئے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آ گیا۔ ابھی مودی کی نتنیاہو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب کڑی ملتی ہے کہ ایک ملک ہے، اس کو ہندوستان بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو اسرائیل بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ سارے آ کے مل کے لڑ رہے ہیں پاکستان سے، تو ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمان، اور ساری دنیا کے کافر مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اس طرح پڑوسی کے ذریعے اگر آپ کسی ملک کو الجھا دیتے ہیں تو مستقل مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب یہ جو جس طریقے سے افغانستان سے اور پاکستان کی جانب سے بارہا کئی 100 دفعہ سفارتی سطح پہ کوششیں ہوئی ہیں، کئی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں، یہاں سے لوگ گئے، ملکوں کو بیچ میں ڈالا گیا، بات کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی، ایک مطالبہ پاکستان نے ہمیشہ رکھا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر جو افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے، وہاں بیٹھ کر جو دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کبھی مسجد پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی عالم دین پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی امام بارگاہ پہ حملہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی بازار میں حملہ ہو جاتا ہے۔ آخر کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ یعنی ان کا یہ قصور ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا یہ قصور ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اب ان پہ آپ آ کے مسجد میں بھی حملہ کر رہے ہیں، بازار میں بھی حملہ کر رہے ہیں۔ مطلب تھوڑا سا آدمی کامن سینس سے سوچے نا کہ یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سے مذہب کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہی یہود و ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر کے ملے گا کیا آپ کو؟ پاکستان کو اگر آپ غیر مستحکم کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اگر غیر مسلم یا جو دشمن ممالک ہیں ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کا خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، وہ پاکستان کا ہے۔ کسی بھی سطح پہ جا کے پاکستان معاشی اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہو، سیاسی اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہو، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی قوت تم تیار کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو۔ آج کے دور میں قوت تیار کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایٹمی پاور ہونی چاہیے۔ پاکستان نے اگر یہ ایٹمی پاور حاصل کی ہے، عالم اسلام کے تمام ملکوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کی کمر کو مضبوط کرتے، پاکستان کو سپورٹ کرتے، اور اگر پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کو جواب دیتے، نہ یہ کہ وہاں بیٹھ کر۔ تو پاکستان اگر شروع سے یہ ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے ملک میں بیٹھ کے دہشت گردوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے، بلکہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ ان کو فنڈ دے رہے ہیں، اور وہ یہاں آ کے حملے کر رہے ہیں، آپ یہ ایک کام کر دیں، یہ سہولت کاری ختم کریں، یا تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا اپنی سرزمین ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ مطلب اور قطر جب امریکہ کے ساتھ افغانستان، جب یہ امریکہ نکلا ہے قطر سے افغانستان سے، تو یہ معاہدہ کیا تھا افغانستان نے۔ بھائی یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے معاہدے وعدے کا پابند نہیں ہے؟ افغانستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پاکستان کے خلاف وہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان مسلسل اس کے شواہد، اس کے ثبوت بار بار پیش کرتا رہا۔ اب کل رات کو ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بریفنگ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ کل رات کو 53 مقامات پر انہوں نے حملہ کیا پاکستان پر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 53 مقامات پر ان کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے پاکستان پر، تو پاکستان کی فوج کیا کرے؟
پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھتے بیٹھے رہیں؟ ابھی جیسے قاری صاحب نے بات کی کہ ہم جو یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں نا. بالکل حقیقت ہے نا کہ وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، وہ بھی کسی کے رشتہ دار ہیں، ان کے جسم میں بھی ایسا ہی سرخ خون ہے، ان کو بھی جب گولی لگتی ہے تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں. تو اگر وہ وہاں بارڈر پہ کھڑے ہو کے اتنی مطلب ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو قوم کی ذمہ داری ہے تمام تفریقوں سے بالا تر ہو کر. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سیاسی پارٹی اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی غیر مذہبی پارٹی ہو، لبرل پارٹی ہو، اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کے سامنے فوج کی ہر چیز قابل تنقید ہے، اور اگر وہ حکومت میں ہیں تو ہر چیز قابل تعریف ہے. بھائی اگر فوج ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے، آپ اس میں بھی سیاست لے کر آ رہے ہیں، آپ اس میں بھی اپنی پارٹی بازی، اپنا مسلک، اپنا فرقہ، یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، تو اگر ملک کی دفاع کو بھی آپ اس طرح تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں گے تو پھر کل کون ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری دینی شرعی ذمہ داری، قومی ذمہ داری ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں جو پہچان دی ہے اس ملک نے دی ہے، ہم جو کچھ پلے بڑے ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ایجوکیشن حاصل کی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس ملک نے ہمیں دیا ہے. تو کیا اس ملک کا ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ جب ہم پہ اس ملک کا حق ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو. لیکن اگر ایک دشمن آپ پہ حملہ کرے جا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب دیں. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ اس پر پھر بالآخر وہ مجبور ہوتے ہیں اور آتے ہیں کہ میز پر بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم آگے اور یہی ہوا ہے. ابھی اسپوکس پرسن کی طالبان حکومت کے اسپوکس پرسن کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب پاکستان جس کے خلاف ایک انڈیا جیسی ریاست کھڑی ہوئی اور پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کے 5-7 رائفل ایسی گرا دیے، تو ظاہر ہے ایسی عناصر ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ایک رات کے لیے بھی کھڑے ہو سکے، اور ہماری افواج پاکستان کی جو ماشاءاللہ طاقت اور قوت کے ساتھ جب وہ مقابلہ کرنے پہ آتی ہے تو انڈیا جیسی طاقت کو سرنگو کرتے ہوئے چند گھنٹے نہیں لگتے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟